अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। निगाह मुंतज़िर फ़ाइका आज़म किस्त नंबर 3। रुको, ये बॉल ले लो। हमाद ने किचन की तरफ जाती हुई रानी को रोककर बॉल दी थी। वो मुस्कुराते हुए बॉल थाम गई और फिर हमाद की तरफ देखने लगी, जो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया था। तुम स्कूल नहीं जाती? हमाद ने मोबाइल निकाला था। नहीं, मुख्तसर जवाब आया। अच्छा, तो मम्मा कितनी पढ़ी है तुम्हारी? 10। वो बोलकर हमाद को देखने लगी, जो कुछ सोचकर हाँ में सर हिला रहा था। और बाबा? अगला सवाल आया था। 20। वो अभी भी उसी हालत में खड़ी थी। हमाद को इसको देखकर बेख्तियार मुस्कुराया था और फिर सताइशी अबरू उठाए। तुम्हारा बाबा से तो मिलने पड़ेगा, फिर जो खुद 20 पढ़े हैं और तुम्हें स्कूल भी नहीं दाखिल करवाया अभी तक। वो खामोशी से हमाद को कोसने लगी, या शायद इसके अगले सवाल सुनने वो खामोशी से हमाद को सुने गई, या शायद इसके अगले सवाल की मुंतज़िर थी। हमाद, डैड कहाँ है? अब्राम ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं और फिर हमाद की तरफ देखा। अपने कमरे में गए हैं अभी, हालत थोड़ी डाउन थी। वो रानी को देखते हुए अब्राम से मुखातिब था, जो गहरी नजरों से अब्राम को देख रही थी। इब्राहिम सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आया, दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और जहांज़ेब को वहां पाकर थोड़ा पुरसकून दिखाई दिया। डैड, जहांगीर भाई आ रहे हैं, मैंने उन्हें बुलाते हुए भाभी को भी रास्ते से पिक कर लें। रास्ते में ही तो पड़ता है इनका घर, मगर वो बोल रहे थे कि पहले घर आएंगे, एक दिन रेस्ट करेंगे, फिर लेकर आएंगे। आपका क्या ख्याल है? वो जहांज़ेब के बाएं जानिब आकर उन्हें देख रहा था। वही जो तुम्हारा है। अंदाज जुमाइनी था। ठीक। कुछ देर खामोशी के बाद, डैड आप परेशान हैं? वो सामने पड़ी गोली को हथेली पर रखकर फिर मुंह में डालकर अब पानी पी रहे थे। हमाद की शादी है अगले माह, अब तो परेशानी खत्म हो जानी चाहिए, नहीं? उसने आखिर में राय ली थी। हमाद की हो रही है, तुम्हारी नहीं। मेरी परेशानी तो तुम्हारी वजह से है। मैं तो तुमसे नाराज़ भी नहीं हो सकता कि पता नहीं खुदा ने कैसा दिल बनाया है मेरा। जहाँ से बेबस दिखाई दिए थे। अच्छा, तो फिर चलें करते हैं शादी। वो चेहरे पर बेचैनी के तासुरात छुपा नहीं सका था। चेहरे के गाल गर्म हो रहे थे, वो भी छुए बगैर। अपने तपश ज़दा होने का सबूत दे रहे थे कि क्या वो शख्स इतना खौफज़दा था। शायद उसे ऐसे क्यों यकीन नहीं था कि शादी का बंधन खूबसूरत भी हो सकता है। वो गलती से भी शादी को अच्छा समझने की गलती नहीं करता था। अगर गम के साथ खुशी का होना यकीनी है, तो मनफी सोच के साथ मुस्बत सोच भी होती है। गलतफहमी के साथ खुशफहमी भी तो होती है। चलो, दिल के बहलाने को सही। वो ये क्यों नहीं सोचता था कि क्या पता सब कुछ इसकी सोच के बरक्स हो, गम की जगह खुशियां हो। वो क्यों खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहता था? वो ये क्यों ये सोच रहा था कि वो शादी करने जा रहा है, यानी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहा है? जहाँ से तकरीबन 10 मिनट खामोश रहे। दोनों के दिमाग में इतना कुछ था कि अल्फाज तरतीब नहीं पा रहे थे। पर मेरी कुछ शर्तें हैं, वो मसरूफ सा बोला था। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है मुझे। जहाँ से एक एक लफ्ज़ सोच सोच कर बोले थे। हम कल लड़की के घर जाएंगे, बिना किसी किस्म की कोई भी अरेंज किए। सादगी से निकाह होगा। न मेहंदी, न वलीमा, कोई हल्ला गुला नहीं, कुछ नहीं। और लड़की वालों को भी कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पार्लर वाला होता है, मुझे ये सब सादगी में चाहिए। चंद लोग होंगे, मौलवी को बुलाकर सादगी से निकाह होगा और कल ही रुखसती होगी। बोले मंजूर? वो बाप की तरफ पुश्त किए खड़ा था, बाप के जवाब का मुंतज़िर था। लेकिन बेटा वो हाँ या ना अंदाज दो टोक था। हाँ, मुझे मंजूर है, लेकिन लड़की? जहाँ ज़ैद ने कुछ सोचते हुए अब्राम की पुश्त देखी। गोरी है ना आपकी? अंदाज स्पाट था। गोरी? वो नासमझी से उसे देखने लगे। ओह, तो तुम नज़र रखे हुए थे? जहांज़ेब ने महज सर हिलाया था। अलबत्ता इसका यकीन तो उनको भी था कि इनका बेटा औरतों के मामले में कैसा है। नहीं, चैन में आई तो मैंने बोल दिया। आप औरंगज़ेब चचा को इतला कर दे। वो तैयार रहें, सुबह निकाह ज़रूर होगा। वो अपनी बात बोलकर लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया था। औरंगज़ेब ने अब्राम की शादी की खबर घर वालों को रात के खाने पर सुनाई। सब बहुत खुश थे और हैरान भी, मगर अब्राम अपने कमरे में लॉक था। बाहर ना निकलने का इरादा किए हुए था।
ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے وہ سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جب زور زور سے دروازہ بجا۔ ابریام یار دروازہ کھولو، ہمیں اتنی بڑی خوشی دے کر تم یوں کمرے میں نہیں چک سکتے، باہر آؤ۔ شادی کے سارے فنکشنز پر تو بین لگا دیا ہے تم نے، چلو ہم ہاتھ کے گٹار سے گزارا کرتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ کریں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ اکتاہٹ سے بیڈ سے اتر رہا تھا۔ جہانگیر کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی، مطلب وہ ابرام کو لے کر ہی جائے گا۔ اوکے آتا ہوں فریش ہو کر۔ مقابل کی آواز سے تسلی بخش جواب پر جہانگیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ دیکھا میں نے ٹھیک کہا تھا نا، بالکل ٹھیک کہا تھا۔ مجھے اس کی نظریں چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، مگر تم، وہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے پاس لے گئی۔ کل میری رخصتی ہے، کیا آج ہی قتل کرو گی میرا؟ وہ ستارہ کے ہاتھوں کو خود کے ہاتھوں میں پیوست کیے ہوئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا گوری، یہ ابرام تھا تمہاری قسمت میں جو اتنے رشتے ریجیکٹ ہوئے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کے سامنے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے وہ کچھ سوچنے لگی تو گوری فوراً سمجھ گئی کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ اب تو یہ مت کہنا کہ تجھے بیوٹی کمپلیکس ہو رہا ہے، گوری نے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ بہت خوش قسمت ہو تم گوری، تمہارا یہ حسن کسی کو بھی گھائل کر سکتا ہے۔ ہاں، اور تمہارا بات کرنے کا انداز، شاعروں نے کیا شعر پڑھے ہیں اس پہ کہ بس اس نے ستارہ کو بہلایا تھا۔ ویسے ستارہ، وہ اب اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولی تھی، میں تو بابا کو دیکھ کر حیران ہوں، وہ اتنے خوش تھے کہ بس۔ گوری واقعی ہی حیران تھی۔ ستارہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ تمہیں پتہ ہے گوری، جب دل میں چھپے خواہش کی تکمیل زبان پر آنے سے پہلے پوری ہو جائے نہ تو گوری نے اسے غور سے دیکھا تھا جس کا چہرہ اداس تھا۔ وہ اداسی گوری کے گھر سے چلے جانے کی وجہ سے تھی یا شاید کوئی اور وجہ تھی؟ تو انسان خود کو اس دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے اور ایسے خوش ہوتا ہے جیسے آج ابو ہوئے ہیں۔ ستارہ کی آنکھوں میں نمی تھی جسے گوری بہت اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ تو کیا تم ابو کو خوش دیکھ کر خوش نہیں ہو؟ گوری اس کی اداسی کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ ارے پاگل ہو، ابو کو خوش دیکھ کر تو میں سب سے زیادہ خوش ہوں۔ ابو کی خوشی تو مجھے خود سے بھی زیادہ عزیز ہے، تو پھر اداس کیوں ہو؟ گوری نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی۔ تم چلی جاؤ گی مجھے چھوڑ کر؟ اور کیا؟ ستارہ نے آنکھوں سے آنسو گرتے پوچھے تھے، جب گوری بھی اسے خود سے لگا کر رو دی تھی۔ ساری زندگی گزار دی تم نے یہ کہتے کہ تمہیں محبت صرف تمہارے شوہر سے ہوگی۔ اب تیار ہو جاؤ ابرام اس سے محبت کرنے کے لیے، ستارہ محسوس انداز میں اسے بتا رہی تھی۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ گوری نے شرماتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ وہ دونوں چادر اوپر اوڑھ کر بیڈ پر لیٹی تھی، سونے کے لیے نہیں، باتیں کرنے کے لیے۔ نیند تو خیر آج کسی کو بھی نہیں آنے والی تھی۔ ہیلو بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ میرب کو آئے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے تھے جب انہوں نے آتے ہی سارا کچن میں اپنی حاضری دے دی تھی۔ جب ہی تمہاری بیوی نہیں آ جاتی میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میرب نے غصے سے ابرام کی جانب دیکھا تھا جو فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر شیلف پر رکھ رہا تھا۔ اچھا، وہ آ کر ایسا کیا کرے گی؟ وہ متجسس سے نگاہوں سے بھابھی کو دیکھ رہا تھا۔ البتہ میرب نے مشین میں پڑا جوس گلاسوں میں ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ کام کرے گی، اور کیا کرے گی؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ لو، کام کرنے کے لیے لیلا ہے نا، میری بیوی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ محظوظ سے انداز میں بھابھی کے ہاتھ سے جوس کا گلاس پکڑ رہا تھا۔ لیلا، لیلا، وہ بے یقینی سے نام دہرا رہی تھی۔ لیلا ایک کام ڈھنگ سے نہیں کرتی، گھر تو ضرور سنبھالے گی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی ٹرے صاف کرنے لگی تھی۔ اچھا، آپ حکم کریں، ہم میڈ چینج کروا لیتے ہیں۔ وہ شوخی سے مشورہ دیتا شیلف سے اترا تھا۔ ہاں، میڈ ہی چینج کروانا، کہیں بھول کے شادی ہی نہ کر لینا تم۔ وہ گھور کر ابرام کو کھا جانے کے قریب تھی۔ کیا بات کر دی آپ نے بھابھی؟ مطلب بس آپ یہ چاہتی ہیں نا کہ میں شادی کر لوں، ہے نا؟ وہ پرجوش انداز میں بھابھی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ آپ سمجھے کہ آپ نے کہہ دیا اور میں نے مان لیا، مطلب کل شادی پکی۔ وہ بند مٹھی کھول کر جوش سے بولا تو میرب ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ ایسے کیسے؟ وہ پتلیاں سکوڑے اسے پوچھ رہی تھی۔ ایسے
وہ زومینی انداز میں کہتے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ مطلب مذاق کر رہے ہو؟ میرب کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا اس کی بات پر۔ ابرام بھی حیران تھا کہ بھائی نے ابھی بھابھی کو بتایا کیوں نہیں۔ ارے بھابھی، مذاق کرنے کی عمر چلی گئی میری اب، اس لیے اپنے لیے سوچنے اور فیصلہ لینے کی عمر ہے، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ پر آپ بالکل پریشان نہ ہو، لیلا کی جگہ تو واقعی میں ہی ہم نے کسی کو نہیں رکھ سکتے، مگر میں شادی تو کر سکتا ہوں نا۔ وہ بوتل کا ڈھکنا بند کر کے فریج میں رکھ رہا تھا۔ دیکھو ابرام، اگر یہ مذاق ہے نا تو بہت افسوس کی بات ہے۔ وہ متعجب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی ڈونٹ اسٹریس۔ وہ نفی میں سر ہلاتا انگلی ہلاتا کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ میرب ساکت وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس طرح سے اس کے ساتھ مذاق کیوں کر رہا تھا؟ وہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ کل کو آؤں گا میں، قبول ہے، کرواؤں گا، میں تجھے لے کے جاؤں گا میں۔ بس کرو یار، تھکتے نہیں ہو تم؟ وہ غصے سے سامنے کھڑے حماد کو دیکھ رہا تھا، جو ہاتھوں میں گٹار پکڑے کانوں میں گانوں کی ٹانگیں توڑ رہا تھا۔ بھائی، اب تھکنے کی عمر آپ کی ہے، ہم اللہ کے کرم سے بھی جوان ہیں۔ حماد نے پرجوش انداز میں ابرو اٹھائے، پھر آنکھ ماری اور بے اختیار ہنس دیا۔ اس کو چھوڑو یار، تم گاؤ۔ پاس بیٹھے جہانگیر نے مشورہ دیا، جس پر ابرام نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ آؤ جانا کہہ رہا ہے دلے جانا۔ وہ گانا گاتے ہوئے ابرام کے قریب آ کر بیٹھا اور ایک انگلی دائیں سے بائیں جانب گھماتا ہوا ابرام کے کندھے سے اپنا کندھا مار رہا تھا۔ مجھ سے آنکھیں مل جانا، دور مجھ سے نہ جانا۔ جہانگیر، اس کی بیٹری لو نہیں ہوتی؟ ابرام نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے جہانگیر سے پوچھا تھا۔ نہیں، ہم نے چارجنگ فل کر لی تھی۔ وہ مسکراہٹ دباتا ابرام کی ترچھی نظروں کو اگنور کر گیا تھا۔ تبھی حماد ہلتا ہوا ان کے قریب آیا، ابرام کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور ساتھ کھڑا کیا۔ چرا کے دل میرا گوریا چلی۔ وہ عجیب عجیب منہ بناتا ابرام کو سنجیدہ نہ رہنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میرا دل بر میرا ساتھی لے آئے گا ڈھول براتی۔ ابرام کے اوسان تب ختم ہوئے جب اس نے جہاں زیب کو حماد کے ساتھ کھڑے ہو کر ناچتے دیکھا۔ وہ اتنے خوش تھے کہ ابرام دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگی اور وہ بچوں کی طرح کھڑا تالیاں بجانے لگا، جبکہ مقابل میں کھڑا جہانگیر اس کی کیفیت سے بخوبی واقف تھا۔ کچھ کر کے دل دے دل اٹیچ کیا رے، کبھی چھوڑ دیا دل، کبھی کیچ کیا رے۔ لیلا بھی رانی کو گود میں بٹھائے خوشی سے جھوم رہی تھی۔ رانی تالیاں بجاتے ہوئے سب کو غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ گھر میں بہت شور شرابہ تھا، کوئی بھی سونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ البتہ ابرام نے جہانگیر کو کہہ کر بھابھی کے لیے سونے کی پرسکون جگہ کا انتظام کر دیا تھا۔ پامیر، تم اور تمہاری بیوی کل نکاح پر مجھے موجود چاہیے ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں لوکیشن سینڈ کر دوں گا۔ ابرام ٹیرس کے قریب کھڑا رات میں ستاروں سمیت چمکتے آسمان کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ خوش نہیں تھا، کیونکہ باہر کے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے اندر کے موسم کا خوشگوار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پامیر عشوا کے مقابل بیٹھا موبائل لاؤڈ سپیکر پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہ خوشکم اور حیران زیادہ تھا۔ ایسے کیسے تم نے اچانک فیصلہ کر لیا؟ ابھی دوپہر میں ہی تو ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ تب تو مجھے تمہارا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا، اور وقت دیکھا ہے تم نے کیا ہوا ہے؟ پامیر آخر میں عشوا کو دیکھ کر بولا، جو غور سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ پہلے تو پیچھے پڑے رہتے تھے کہ شادی کر لو، اب کیا ہو گیا ہے؟ بجائے خوش ہونے کے مجھے وقت بتا رہے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، جس گھر میں شادیوں ہوں وہاں پر سویا نہیں جاتا ہے۔ یہاں سب بہت خوش ہیں اور ہلا گلا کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا تمہیں اطلاع کر دوں، کل بتاؤں گا تو تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ تمہاری ناراضگی مول نہیں لے سکتا میں۔ ابرام نے گہری نظروں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سردیاں آ چکی تھی اور وہ خود سے بچنے کا پیغام دے رہی تھی۔ اچھا لگا سن کر کہ تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ ہے۔ خیر، یہ ہو سکتا ہے میں نہ آؤں، ضرور آؤں گا، اور میری دعا ہے کہ خدا تمہارے اس فیصلے کو تمہارے لیے بہترین بنائے اور ہر وہ خوشی دے جو تم ڈیزرو کرتے ہو۔ پامیر اور ابرام کے درمیان ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور عشوا سونے کے لیے چلی گئی، لیکن آج پامیر کو نیند نہیں آنی تھی۔ وہ ابھی تک ابرام سے بات کر رہا تھا۔ سگنل ایشوز کی وجہ سے کال کاٹی تو دوبارہ کر لی گئی۔ ابرام کو باہر پڑتی سردی سے بیمار ہونے کا کوئی خطرہ نہ تھا،
کیونکہ اس کے نزدیک سب سے بڑا خطرہ شادی کرنا تھا۔ جب وہ یہ خطرہ مول لے چکا تھا تو اب اسے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں تھی، سردی سے بیمار ہونے کی بھی نہیں۔ اورنگزیب کی حویلی میں لڑکے والے پہنچ چکے تھے۔ نکاح کے لیے مولوی اور چند لوگ مدعو تھے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے۔ گوری گلابی فراق میں ملبوس، بال دونوں کندھوں پر پھینکے، لال رنگ کا کامدار دوپٹہ گھونگھٹ کی صورت میں اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے باپ نے نکاح کے دستخط کروانے کے بعد اس کے سر کو چوما تھا۔ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ستارہ براؤن رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی جس کے بازو جالی دار تھے۔ سکندر تو ستارہ کی موجودگی میں کسی اور طرف نظر گھمانے سے قاصر تھا۔ گوری کی شادی ہو گئی تو بچی ستارہ، بس اس کا تو نصیب جا گیا تھا۔ اتنا ٹیلنٹڈ، اتنی میچور اور انڈیپینڈنٹ لڑکی اس کا نصیب تھی۔ وہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ مانا وہ خوبصورت سے کم خوبصورت تھی، مگر بدصورت تو بالکل بھی نہیں تھی ستارہ کے۔ پرکشش نین نقش سکندر کا دل ڈوب سا جاتا۔ ابرام کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات پہلے کی نسبت زیادہ تھے۔ آج تو حماد بھی چپ کر کے بیٹھا تھا۔ رخصتی کے وقت ستارہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سکندر بھی رو دینے کے قریب تھا۔ سب مہمان اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ لڑکے والے بھی لڑکی لے کر جا چکے تھے۔ اورنگزیب کی حویلی میں خاموشی کے ساتھ اداسی چھائی تھی، بیٹی کے رخصت ہونے کی اداسی۔ عریض شیشے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا جب سہاب نے فون لا کر اسے تھمایا۔ کس کی کال ہے؟ وہ فون پر دیکھے بغیر اسی سے پوچھ رہا تھا۔ کیٹرن کی۔ وہ فون اسے تھما کر پلٹ گئی۔ وہ فون تھام کر میسج پڑھتا مسکرا رہا تھا۔ What happened؟ وہ اسے مسکراتا دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ Catherine always asks me about my study and I often get laughed at hearing her۔ وہ اسکرین پر کیٹرین کا میسج سہاب کو دکھا رہا تھا۔ وہ میسج پڑھ کر افسوس سے اسے ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ You shouldn't laugh. This can be harmful for us۔ وہ اس کی بات پر ہوں کر کے سر چھٹک گیا، پھر موبائل اٹھاتا دروازے کی طرف آیا۔ Not yet. Who know what will happen next؟ وہ اسے محتاط ہونے کا کہہ رہی تھی مگر وہ پرسکون تھا اور لاپرواہ بھی۔ Please drop it and close the door. I shall be back in the evening۔ وہ اسے بتا رہا تھا اور ہلکا سا اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ All right, I'll wait for you۔ یقیناً وہ دوپہر کا کھانا لینے جا رہا تھا۔ سباب کی شادی کو 2 سال ہونے والے تھے مگر اسے کھانا بنانا نہیں آیا تھا۔ ابھی حماد کی کامیڈی ختم ہوئی تھی کہ جہانگیر بھابھی کو خوش آمدید کہنے کمرے میں آ گیا۔ وہ شرمندہ تھا یہ کہتے ہوئے کہ میرب گھر نہیں ہے۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ میرب کو کم از کم آج تو گھر ہونا چاہیے تھا، مگر وہ طبیعت کا بہانہ کر کے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ مگر اس کے آگے بھی گوری تھی جس کے لیے یہ بات ہی نہیں تھی، جس سے جہانگیر کو خاصی تسلی ہوئی۔ اس کے بعد جہاں زیب کی باری تھی، جو وہ چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ اطمینان کے تاثرات لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا اس گھر میں صرف مرد ہی تھے؟ وہ خود میں ہی الجھن کا شکار تھی، پھر احتراماً کھڑی ہو گئی۔ جہاں زیب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جس کو آنا چاہیے تھا وہ تو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ جہاں زیب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اچھا، رک کر تصحیح کی۔ شاید عجیب۔ وہ ناسمجھی سے مسکرا دی۔ تمہیں کنفیوژن رہتی تھی ہمیشہ کہ میں تمہارا چچا ہوں یا تایا۔ اب تمہیں کنفیوز نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ تم اب ابرام کی طرح مجھے ڈیڈ کہہ سکتی ہو۔ وہ جہاں زیب کی بات سن کر مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ اپنے ابا سائیں سے پوچھا کرتے تھے کہ اورنگزیب جہاں زیب میں سے بڑا کون ہے، مگر اسے اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملا تھا۔ آج تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، وہ کہہ کر ایک نظر کمرے کو دیکھ رہی تھی جو کسی بھی قسم کی آرائش سے پاک تھا، بالکل ویسا جیسا دلہنہ کا کمرہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک سرسری نظر ڈال کر پھر جہاں زیب کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شادی یوں اچانک ہو گئی، تمہارے بہت سے ارمان رہ گئے ہوں گے۔ میں ان کے لیے معذرت۔ ارے نہیں انکل، اس نے جہاں زیب کی بات کاٹی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ شرمندہ نہ ہو، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں تھا۔ رک کر سرگوشی کی گئی۔ آخر میں ستارہ تھوڑی ہوں۔ وہ بول کر ہنس دی۔ بہت خوب۔ جہاں زیب بول کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ وہ خوش تھی اور اسے دیکھ کر بہت سی پریشانی دماغ سے نکل گئی تھی۔ جہاں زیب بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ پھر چند مزید باتیں کر کے کمرے سے نکل گئے۔
जहाँ ज़ेब के कमरे से जाने के बाद गौरी ने खड़े होकर एक नज़र कमरे पर डाली, फिर बेड से उतरकर कुछ देर टहलती रही और फिर सोफे पर बैठ गई। इसका मोबाइल पता नहीं कहाँ गया था। मोबाइल की होश तो उसे घर में भी नहीं होती थी, मगर यहाँ उसे शदीद कमी महसूस हो रही थी। फिर कुछ याद आने पर उसने अपने सामने पड़ी हैंड कैरी खोली और इसकी पहली जिप में मोबाइल मौजूद था। वो देखकर मुस्कुरा दी। इससे पहले कभी मोबाइल को देखकर उसे इतनी खुशी नहीं हुई थी। मोबाइल यकीनन हैंड कैरी में सितारा ने रखा था। उसे सब पता होता है। वो मोबाइल उठाकर सितारा का नंबर डायल करने लगी। मुकाबिल की आवाज़ पर तसल्ली से बेड पर बैठ गई। क्या कर रही थी? गौरी ने खुली हैंड कैरी देखी तो उलझन से दोबारा उठ गई। तुम्हारे ससुराल नाश्ता लेकर आने के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। सितारा ने हाथ में पकड़ा दुपट्टा दूर उछाला। अरे वाह, मेरे तो ये जहन में ही नहीं था। इस्तजाब में अब्रू उठाए। खैर, सिलेक्ट कर लिया या नहीं? अगर मैं कहूँगी कि नहीं तो तुम कहोगे कि कुछ भी पहन लो। तुम पर सब अच्छा लगता है। सितारा ने झुरझुरी ली। हाँ ना, सफ़ेद पहन लो, वो तुम पर सूट करता है। गौरी ने हैंड कैरी से जामनी फ्रॉक निकाली थी। खैर, मेरा छोड़ो, अपना बताओ। शादी तो नहीं लग रही होगी तुम्हें। कोई फीलिंग ही नहीं है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी हो गई है। कमरे में आती हूँ तो लगता है तुम यहीं मौजूद हो। सितारा ने सफ़ेद सूट बाहर निकाला था, बाकी कपड़ों को समेट कर रखा था। कुछ ऐसा ही है। वो मुंह में बुड़बुड़ा रही थी। नहीं, सब ठीक है, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। और तुम्हें तो पता है मुझे ये रौनकें और ये सब तकल्लुफ़ात अच्छे नहीं लगते। वो जैसे खुद को ही समझा रही थी। वो हालात के साथ समझौता करने वालों में से थी और वो कर रही थी। सही कह रही हो। अच्छा, ड्रेस चेंज किया है तुमने? अगर करो तो जामनी फ्रॉक पहनना, ओके? हाँ, वही पहनूंगी। गौरी ने एक नज़र जामनी फ्रॉक पर डाली जो इसके हाथ में थी। गौरी, मैंने तुमसे बात करने के चंद मिनट पहले तुम्हारे दूल्हा साहब को कॉल की थी। सितारा ने टेढ़ा मुंह बनाया था। अच्छा, फिर? गौरी ने तजस्सुस से मोबाइल एक कान से दूसरे कान को लगाया था। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इससे बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। मैंने फ़ोन किया तो बोला, कौन? हाँ, क्या बात है? कौन बात कर रहा है? मैंने बोला सितारा तो कहने लगा कौन सितारा? फिर घंटे बाद याददाश्त वापस आई साहब की, तो तमीज़ फिर भी कोसों दूर थी। मैं मसरूफ़ हूँ, दोबारा कॉल मत करना, अल्लाह हाफिज़। सितारा ने अफसरदगी से सारा वाक़या बयान किया था। आखिर में नकल उतारी थी। गौरी ने परेशानी से धड़कते दिल पर हाथ रखा था। सितारा ने उसे इतना परेशान किया था कि वो जानती थी अब्राम अब गौरी का शौहर है। उसे उसके बारे में ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। वो परेशानी से कुछ कहे बगैर कॉल काट कर मुख्तलिफ सोचों में मुब्तला हो गई। वो ये क्यों भूल गई थी कि सितारा तो ऐसी ही थी। वो गौरी से ऐसी वैसी बात नहीं छुपाती थी। शायद उसे अब्राम का यूं बात करना ज़्यादा बुरा लग गया होगा, इसलिए वो ये बात नहीं छुपा पाई थी। सितारा बहुत सेल्फ कॉन्शियस है शायद। वो मुख्तलिफ सोचों को दिमाग से झटक कर कपड़े थाम कर वॉशरूम में चली गई। ज़ुबाब बेड पर सोने की कश्मकश में थी जब मोबाइल की बेल बजी तो कॉल अटेंड करके उठकर बैठ गई। कैसी हो ज़िरेश? ज़ुबाब ने दाईं आंख पर हाथ फेरा था। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम्हारा टॉक्सिक हस्बैंड कैसा है? ठीक है, मुख्तसर जवाब आया था। मूड ठीक रहता है तुम्हारे साथ? अगला सवाल आया था। हाँ, मूड तो बहुत चेंज करता है। कभी तो मुझे इतना डर लगता है, कभी ऐसा लगता है इससे ज़्यादा मेहरबान कोई हो ही नहीं सकता। मूड तो कभी ठंडा, कभी गर्म। उसने मोबाइल की स्क्रीन को कान से हटाकर एक नज़र देखा था, फिर दोबारा कान से लगा लिया था। अभी तक नहीं भूलता मुझे कैसे दावपेच खेलकर शादी करवाई थी हमने तुम दोनों की, कि बस उफ। मुझे भी अक्सर हंसी आती है, हालांकि तब कैफियत कैसी थी, ऐसा लगता था कि वो ना मिला तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसने उदासी से बताया था। किसी ने सच कहा है, मेमोरीज आर ऑलवेज स्पेशल, समटाइम्स वी लाफ्ड बाय रिमेंबरिंग द डेज वी क्राइड, एंड समटाइम्स वी क्राइड बाय remembering the days we laughed. That's life. You are right. अच्छा ज़रीश, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। वो कॉल काट कर कुछ देर यूं ही मोबाइल हाथ में पकड़ी कुछ सोचती रही, फिर सर झटक कर उठ गई।
बड़ा सा सोफा जो टेरेस के वस्त में रखा था, इस पर इशवा पामीर बराजमान थे। इशवा बड़ी सी चादर कंधों पर ओढ़े सर्दी को महसूस कर रही थी। उसे सर्दी बहुत पसंद थी, इसलिए पामीर इसके कहने पर यहाँ इसके साथ बैठा था। नवंबर का आखिर दिसंबर का पता दे रहा था। ये सर्द हवाएं अचानक किस सिमत से चल पड़ी थी। अश्वा ने सर उठाकर देखा तो सुनहरी बादलों से ढका आसमान राकापोशी की याद दिला रहा था। इसके हमरा बैठे पामीर पर नजर डाली तो इसके चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ परेशानी के तासुरात वाज़ेह थे। अब्राम की वजह से परेशान है? उसने पामीर के चेहरे को बगौर देखा था। हाँ, नहीं, पता नहीं, वो फैसला नहीं कर पा रहा था। इशवा ने उसे इतना उलझा हुआ कभी नहीं देखा था। आपकी और अब्राम की दोस्ती कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी। अंदाज ऐसा था, संजीदा और उदास। बहुत परेशान था वो। आज शादी तो कर बैठा है मगर पता नहीं निभा पाएगा या नहीं। पामीर ने सामने हल्की हल्की ठंडी हवा से उड़ते परिंदों से नजरें चुराई थी। अंदाज में बेबसी थे। इसको देखकर अजीब सी परेशानी ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया है। वो बहुत परेशान था। ईश्वा ने पामीर की बातों पर हल्का हल्का सा सर हिलाया था, जैसा कहना चाह रही हो कि मैं समझ सकती हूँ। औरतों से इतना उकताया हुआ क्यों है? शादी क्यों नहीं करना चाहता? ईश्वा ने तजस्सुस से पूछा था। एक सा वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं। बड़ी लंबी कहानी, कभी फारग वक्त में सुनाऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि गौरी और इसका गुजारा अच्छा हो जाएगा। गौरी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे। सीधी साधी सी, प्यारी सी, मैच्योर सी, वो संभाल लेगी। ईश्वा ने पामीर को तसल्ली देना चाहिए, मगर पामीर मुतमईन नहीं नजर आ रहा था। दिसंबर की ये उदास शामें क्या इनकी जिंदगियों में खुशियां लाने वाली थी या तूफान? इसका फैसला वक्त ने करना था, और इंसान को वक्त के फैसले कबूल करना होते हैं, फिर चाहे वो खुश होकर करे या उदास होकर। बादलों से ढके आसमान से हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी। हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। वो सिर्फ अपने चलते सांस और बूंदों की आवाज़ सुन सकता था। ब्लैक जैकेट कंधे पर लटकाए वो कराची के लहराते समंदर के गिर्द चक्कर काट रहा था। मौसम सख्त हो रहा था, मगर उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर का मौसम इससे भी ज़्यादा सख्त था। काला माजी, बुरे अल्फाज, दिल पर लगी चोटें, किरदार की खराबी, लहजों की तलखियाँ, तन्हा होने का एहसास, सारे दुख सारे गम एक साथ, सब ताज़ा हो गया था। बादलों ने ज़ोर ज़ोर से गरजना शुरू किया था। बिजली चमक रही थी। मौसम की सख्ती शिद्दत इख्तियार कर रही थी। लेकिन मौसम की सख्तियाँ इंसान भूल जाता है, मगर अल्फाज की तलखियाँ हमेशा याद रहती हैं। वो नहीं भूलती, न सही जाती हैं। दिल पर बहुत सा बोझ था, मगर वो रो नहीं रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शदीद बारिश की शक्ल इख्तियार करने की इजाज़त मांग रही थी, मगर यहाँ किसे परवाह थी। आंसुओं का एक गोला हलक में अटका था, मगर वो रोना नहीं चाहता था। कुछ साल कबल इस्लामाबाद के खूबसूरत पहाड़ आसमान को छूने की कोशिश में थे। यहाँ की हवा ताज़ा और पुरसकून थी। इस्लामाबाद ख्वाबों का शहर है, जहाँ सूरज वादों के साथ उड़ता है और मुस्कुराहट के साथ गायब होता है, और लामतनाहियों का एक अजीब सा सिलसिला छोड़ जाता है। इस्लामाबाद के हॉस्पिटल CMC, उसमें लोगों की चहल CMC में लोगों की चहल पहल जारी थी। बहुत से बच्चे ज़ेर इलाज थे। जहांज़ेब अस्पताल की सरगर्मियों पर एक नज़र डालकर आगे बढ़ गए। सामने डॉक्टर अहमद इनके मुंतज़िर थे। जहांज़ेब ने देखते ही हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुसाफा किया, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए गंगा खंखारा। क्या चल रहा है डॉक्टर? आपने कहा मेरे बच्चे के साथ कोई मसला है? जहांज़ेब मशकूक निगाहों से डॉक्टर से मुखातिब थे। हाँ, मैं खुद ये बताते हुए परेशान हूँ कि मुझे इब्राम में से कुछ निशानात मिले हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिजीज़, डॉक्टर अहमद बताते वक्त जहांज़ेब का चौंकना नज़रअंदाज न कर सके। डिप्रेशन? वो चौंके। मगर मगर वो तो अभी बच्चा है। वो अल्फाजों को तोड़ तोड़ कर बमुश्किल बोल पाए थे। ये मुमकिन कैसे है कि वो किसी चीज़ के बारे में परेशान हो और मैं बेखबर हूँ? जहांज़ेब को यकीन नहीं आ रहा था। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये हालात की वजह से ही हो। कभी कभी कीमियाई मुरक्कबात के अदम तवाज़ुन के इत्तेहाद की वजह से भी ऐसा हो सकता है। या फिर वो कहते कहते रुके थे। जहांज़ेब ने इसकी तरफ देखकर सर हिलाया, जैसे बात मुकम्मल करने का बोल रहे हों। या फिर अब्राम सख्त तौर पर ज़हनी दबाव का शिकार है, खुद में ही हारने का खौफ,
مایوسی، کھو دینے کا ڈر سب پالے ہوئے ہے۔ وہ خود سے ہی لڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، یوں ڈرا سہما سا، خاموش خاموش۔ ڈاکٹر احمد نے سوچتے ہوئے کہا تھا، مگر مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا، گھر میں بھی وہ اکثر خاموش ہوتا ہے، مگر میں نے یہ سوچا یہ اس کی اپنی شخصیت ہے، وہ ایسا ہی ہے، کم بات کرنے والا، خاموش رہنے والا۔ جہاں زیب نے سامنے کھڑے چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو رو رو کر اپنی ماں سے کسی چیز کی ضد کر رہا تھا۔ جہاں زیب نے اپنی توجہ اس پر سے ہٹا کر پھر ڈاکٹر احمد کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن سرگرمیوں میں سستی اور نیند کا نہ آنا اسے اندر ہی اندر کچھ کھا رہا ہے، مگر وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا۔ خیر، اب اسے وقت دیں، اسے سنیں، بغیر کسی جھنجھٹ کے اسے سمجھیں اور اسے بات کرنے کی جھجک ختم کریں، اسے خود کے ساتھ کمفرٹیبل کریں، پھر دیکھیں کوئی پازیٹیو رسپانس آتا ہے تو۔ ڈاکٹر احمد نے جہاں زیب کو دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ سی ایم سی ہسپتال کے کمرے کا دروازہ تھا جس میں ابرام موجود تھا۔ جہاں زیب کی طرف وہ بڑھ گئے۔ موجودہ حالت، سوچوں کا سلسلہ بڑا طویل تھا، کیونکہ سوچیں تو لامحدود ہوتی ہیں، ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ یہ تو انسان پر منحصر ہے کہ وہ سفر کرتے رہنا چاہتا ہے یا سوچوں کو جھٹک کر اصلی زندگی میں جینا پسند کرتا ہے۔ ابرام کو کافی دیر ہو گئی تھی، گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اسے جانا چاہیے۔ وہ ٹھٹک ٹھٹک کر چلتا کراچی کے سمندر کی لہروں سے بہت دور نکل گیا تھا۔ نہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ تم اسے ایک دن تو روک لیتے؟ گوری نئی نویلی دلہن ہے، سو مسئلے ہوتے ہیں، اگر میرب یہاں ہوتی تو کم از کم تسلی رہتی۔ اسے جہاں سے بیٹے کی کلاس لگا رہے تھے جبکہ پاس کھڑا حماد لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بابا نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے پوچھا ہے مجھ سے جانے سے پہلے؟ وہ حماد کو نظروں کے حصار میں لیے اپنے باپ سے پوچھ رہا تھا۔ حماد کا یوں ہنسنا اسے گھراں گزرا تھا، اس کا بس نہ چلا کہ وہ اسے پکڑ کر وہیں پر ہی مارنا شروع کر دے۔ مگر حماد بھی اپنی طرح کا ہی ایک ڈھیر تھا جسے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ او، جس کا تھا انتظار وہ شاہکار آ گئے ہیں۔ حماد نے سب کو ابرام کی طرف متوجہ کیا تھا جو چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید اپنی اندرونی کیفیت چھپانے کی ایک ناکام سی کوشش تھی، کیونکہ جہاں زیب اچھے سے جانتے تھے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کا دل کیسا محسوس کر رہا ہے۔ تھینک گاڈ ابرام تم آ گئے، دیکھو ڈیڈ ابھی ہی میری کلاس لگائے جا رہے ہیں۔ جہانگیر نے پاس پڑی کرسی کو ہلکا سا پش کیا، پھر ابرام کی طرف دیکھ کر بے بسی ظاہر کی۔ مگر جہاں زیب نے ابرام کو اس کے کمرے میں جانے کا اشارہ حکمرانہ طور پر دیا تھا، جس پر ابرام سنجیدگی سے دونوں ہاتھ اوپر کر کے جیسے سرنڈر کیا ہو اور اپنی جیکٹ کندھے سے اتار کر ہاتھ پر لپیٹتے سیڑھیاں چڑھنے لگا جب حماد کی گنگناہٹ پر مڑا۔ چن کتھا گزاری آئی رات وے، میرا جی دلیلاں دے واد وے۔ شٹ اپ، وہ ترچھی نگاہوں سے اسے گھورتا انگلی دکھا گیا۔ چہرہ غصے سے لال تھا، پھر اوپر کی جانب چل دیا۔ ریئیکشن کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ شادی کا غصہ جو ہے۔ اس نے سر چھٹک کر اندازہ لگایا تھا۔ ابرام ڈھیلے ڈھالے انداز میں قدم کمرے کی جانب بڑھاتا انگلی کے پش سے دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جامنی فراک میں ملبوس شانوں پر جھولتے بالوں میں صوفے پر لیٹنے والے انداز میں بیٹھی، دوپٹہ پاؤں سے کندھے تک پھیلائی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے قریب بھٹکتی نیند ابرام کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اڑ گئی تھی۔ وہ فوراً دوپٹہ ایک کندھے پر پھینک کر سیدھی ہوتی، پھر ہاتھ مروڑنے لگی۔ ابرام نے اس کی بے چینی محسوس کر کے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی۔ کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، پھر 3 انگلیاں ماتھے کے قریب کر کے مصروف سے انداز میں سلام کیا، جس پر وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ وہ ڈریسنگ پر گھڑی اتار کر رکھ رہا تھا، پھر ہلکا سا مڑا اور ایک انگلی دروازے کی جانب کر کے گوری کو ناسمجھی سے دیکھا، چلے کہنا چاہ رہا ہو یہ آواز کیسی۔ گوری نے ہاں میں سر ہلایا جیسے اس سے اتفاق کیا ہو، پھر وہ دروازہ کھولتا باہر نکلا اور اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ جہاں زیب، جہانگیر، حماد سب اسی پوزیشن میں کھڑے تھے، مگر آوازیں پہلے کی نسبت کافی بلند تھیں۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ وہ آخری سیڑھی سے چھلانگ لگانے والے انداز میں اترا تھا۔ لو، بھائی کو تو پہلے ہی موقع چاہیے تھا کمرے سے باہر آنے کا۔ حماد نے تیوری چڑھائی۔ ابرام اسے اگنور کرتا جہاں زیب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
تمہارے سسرال والے ناشتہ لے کر آ رہے ہیں صبح، جہاں زیب نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ تو وہ ناسمجھی سے سب کو دیکھ رہا تھا، پھر کچھ سمجھ آنے پر سر جھٹکا۔ جہانگیر بھابھی نہیں ہے کیا؟ ابران نے حیران نگاہوں سے جہانگیر کو دیکھا تھا۔ یار اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس سے چلی گئی تھی تمہارے نکاح کے بعد سیدھا اپنے گھر۔ جہانگیر نے ہتھیار ڈالے تھے۔ اور لیلا کہاں ہے؟ ابرام کو سوال پوچھتے ہی جواب کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مطلب گھر میں کوئی عورت نہیں ہے جو صبح ناشتے کو پروس سکے، اور ڈیڈ مجھ سے کب سے لڑ رہے ہیں بجائے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے۔ جہانگیر نے اکتاہٹ سے سانس خارج کی تھی۔ ہاں تو بھائی غلطی آپ کی ہے، بھابھی کو روک لیتے۔ اب کی بار عماد بھی سنجیدہ تھا۔ لیلا کب آئے گی؟ ابران نے جہانگیر سے پوچھا تھا۔ 2 یا 3 دن بعد تقریباً، وہ مصروف سے بولے تھے۔ اوہ دیکھیں بھائی، صبح آپ کی سالی آئے گی نا؟ ستارہ، حماد نے منہ سنوارا تھا۔ اسے کہیں گے ناشتہ لے آئی ہو تو لگے ہاتھ ڈائننگ ٹیبل پر لگا بھی دو۔ حماد نے آخر میں مسکراہٹ دبائی۔ اس کی صرف زبان تیز ہے، تمہاری طرح ہاتھ نہیں۔ ابرام نے جھرجھری لے کر رخ موڑا۔ شرم کرو، تمہارا ایک نیا رشتہ بن گیا ہے، اب اس کے ساتھ تمہیں تمیز سے بات کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں، جہاں زیب نے سمجھانے والے انداز میں ابرام کو دیکھا تھا۔ چھوڑیں بابا، آپ یہ بتائیں ہم ناشتے کے لیے منع نہیں کر سکتے؟ اس نے رائے مانگی تھی۔ شرم کرو شرم، بچی کے باقی سارے ارمان تو مار ہی دیے ہیں تم نے، کم از کم کوئی ایک تو پورا ہو لینے دو۔ اور میں کس منہ سے منع کروں ان لوگوں کو؟ جہاں زیب نے غصے میں جہانگیر کو دیکھا تھا جو بے بس سا کھڑا تھا۔ ڈیڈ ویسے یہ منہ بھی اتنا برا نہیں ہے، ہم نے تو گزارا ہی کرنا ہے، کیوں ابرام بھائی؟ اس نے ابرام کو دیکھا جو ٹیڑھی نگاہوں سے اسے وارن کر رہا تھا۔ دیکھیں اور تو کوئی حل ہے نہیں، واحد یہی سلوشن ہے کہ ہم انہیں منع کر دیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو میں کر دوں گا، سمپل۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ جائیں جہانگیر بھائی، رات بہت ہو گئی ہے، آرام کریں۔ ڈیڈ آپ بھی جائیں، ریلیکس ہو جائیں، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بھائی ویسے میں سوچ رہا تھا، حماد نے انگلیوں دماغ پر رکھے ابرام کو مخاطب کیا۔ تم نہ سوچو، سوچنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، دماغ کو کیوں مشکل میں ڈال رہے ہو اتنا؟ کشٹ نہ کیا کرو اتنا۔ ابرام نے حماد کو دیکھ کر تنزیہ کہا تھا، لیکن انداز نرم تھا۔ جہانگیر حماد کی طرف دیکھ کر تنزیہ مسکراہٹ میں ہوں کر کے سر جھٹک گیا، جبکہ جہاں زیب نام میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ ہاں کیا ہے؟ ابرام نے حماد کو یوں تاڑتے ہوئے یکدم بولا۔ حماد فوراً محظوظ ہوا۔ نہیں بھائی، میں تو بس ویسے ہی، آپ جائیں۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ او راتاں لمبیاں لمبیاں وے، کٹے تیرے سنگیاں سنگیا وے، وہ دبے لفظوں میں گنگناتا ابرام کو جانے سے پھر روک رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم چاہتے ہو نہیں کہ آمنہ کو صحیح سلامت ملو؟ ابرام ترچھی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ارے بھائی آپ بھی نا جلدی غصہ کر جاتے ہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ خود میں ہی خود کو بھینچ رہا تھا۔ I don't like your constant chatter at all. It would be better for you to improve yourself. وہ وان کرنے والے انداز میں حماد سے مخاطب تھا، جس پر حماد نے ہاتھ گردن کی پشت پر رکھ کر نظریں دائیں بائیں پھیری تھی۔ آپ کو پسند کیا ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑاتا ابرام کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔